بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں. اور جناب ملک میں سیاسی درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے. ٹھنڈ ملک میں ان جنرل بڑھ رہی ہے لیکن سیاسی ٹیمپریچر جو ہے وہ تھوڑا گرم ہو رہا ہے. این آر او جناب کیسے مانگا گیا, اپوزیشن کے کیا مطالبات تھے, یہ تمام تفصیلات وزیر اعظم نے حکم دیا ہے کہ یہ سامنے لایا جائے. بالکل جی, اور یہ بات وزیر اعظم عمران خان نے اجلاس میں اپنے ترجمانوں کو ہدایت دیتے ہوئے کہی. ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ 1 ارب سے کم کرپشن پر نیب کارروائی نہ کرے, کرپشن پر نااہلی کی سزا ختم ہو. وزیر اطلاعات شبلی فراز یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے نیب ترمیم کی صورت میں این آر او مانگا جو ہم نے نہیں دیا, اور انہوں نے نیب کے پر کاٹنے کی کوشش کی. جی جناب, فیٹف پر اپوزیشن کے مذاکرات اپنے مفادات کے لیے تھی. نیب کی 38 شقوں میں سے 34 میں ترامیم کا مطالبہ کیا گیا. کیا کہا شبلی فراز صاحب نے, اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں. نیب کا جو ایکٹ ہے اس میں 38 کلوزز ہیں. 34 شقوں میں انہوں نے ترامیم کی. منی لانڈرنگ کو ایز اے تعزیر ہٹا دیا جائے. بینیفیشری کون ہوتے؟ شہباز شریف ٹی ٹی کیس میں, آصف علی زرداری فیک اکاؤنٹ کیسز, خواجہ آصف ریاض سالپور. نیب کا رول نہیں ہوگا کرپشن 1 ارب روپے سے کم کی. بینیفیشری کون ہوتے؟ رمضان شوگر مل, رانا ثناء اللہ, خواجہ آصف, جاوید لطیف. نیب کے قانون عملداری 1999 سے کی جائے. جتنے بھی غیر قانونی طور پہ اثاثے بنائے گئے تھے 1999 تک وہ لیگل ہو جاتے. عوام پہ چھوڑتا ہوں, آیا یہ این آر او مانگ رہے تھے یا نہیں مانگ رہے تھے. اپوزیشن الزام عائد کر رہی ہے جناب کہ حکومتی ارکان خود این آر او زدہ ہے. این آر او سے وزیر اعظم نے اپنا گھر بچایا ہے. نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کا کہنا تھا کہ اپوزیشن آپ سے این آر او نہیں مانگتی, نہ آپ این آر او دینے کے مجاز ہیں. آپ قوم کو دھوکہ دینے کے بجائے استعفیٰ دیں. بغل میں خود این آر او ہے اور زبان پہ این آر او نہیں دوں گا, این آر او نہیں دوں گا, این آر او نہیں دوں گا. عمران خان صاحب پہلے آپ بنی گالا کی رہائش کا حساب دیں. ادھر بلاول بھٹو زرداری نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وزیر اعظم کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ لانگ مارچ تو ہونا ہی ہونا ہے. استعفے 31 دسمبر کو قیادت کے پاس جمع کریں گے. کیا کہنا تھا بلاول بھٹو زرداری کا, آپ کو سنواتے ہیں. حکومت گراؤنڈ ریالٹی سے واقف ہی نہیں. وزیر اعظم صاحب کو اندازہ ہی نہیں ہے. لانگ مارچ تو ہونا ہی ہونا ہے. پی ڈی ایم اپنا کارڈ اپنے مرضی کے مطابق کھیلیں گے, لیکن یہ کارڈ ہم ضرور کھیلیں گے. عوام کی طاقت کے ساتھ اسلام آباد پہنچ کے اس سے استعفیٰ چھین کے رہیں گے. دسمبر 31 تک اپنے قیادت کے پاس استعفیٰ جمع کر رہے ہیں. ہم نے یہ اعلان نہیں کیا ہے کب ان استعفے کو استعمال کرنے چاہتے ہیں. ڈائیلاگ کا وقت چلا گیا ہے. اب بات تب ہوگا جب یہ وزیر اعظم چلے گا. یہ تو نالائق ہے نا, ہمارا کوچ تو نالائق نہیں ہے. ان کو تو پتا ہے جب وزیر اعظم جائے گا اور کہے گا کہ میں نے شو آف ہینڈ سے کروانا ہے, کورٹ ان کو جواب دے گا کہ آئین پڑھو, آئین میں کیا لکھا ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور صاحب. انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. چودھری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. چودھری صاحب, اعتزاز احسن صاحب نے تو کہا ہی تھا, اب خورشید شاہ بھی کہتے ہیں کہ اگر استعفے کا معاملہ سامنے آیا تو یہ ذرا غلط ہو جائے گا. استعفے حل نہیں ہے, اس کے اندر اندر رہ کے ہی کچھ بات کرنی چاہیے. تو اب آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے کہ وہ استعفے دے گی اور اسمبلیوں سے ریٹائر ہو جائے گی, صوبہ سندھ کی حکومت چھوڑ دے گی, کیا اس پہ اب اندر سے اختلافات آ رہے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر اختلاف رائے موجود ہے. یہ ایک زندہ و جاوید جماعت ہے, لیکن اس کا مطلب اختلاف نہیں ہے. ایک پوائنٹ آف ویو جو اعتزاز صاحب کا ہے, ایک پوائنٹ آف ویو دوسرے لوگوں کا ہے, اور اس پہ کس طرح سے آگے چل کر ایک ڈیبیٹ ہوگی سی ای سی کے اندر. جو سی ای سی فیصلہ کرے گی وہ ہم اٹھا کر پی ڈی ایم میں لے جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, استعفوں کی بات بار بار ہو رہی ہے. استعفوں کی بات, استعفے ایک حصہ ہے پوری جو تحریک ہے اس کا. تحریک کے اندر جلسے تھے, اب ریلی شروع ہو گئی, اس کے بعد پہیا جام ہے, شٹر ڈاؤن ہے, اس کے بعد لانگ مارچ ہے, اور اس میں ایک استعفے ہیں. بحث استعفوں پہ ہو رہی ہے, استعفے ہیں کہ نہیں ہیں, یہ دینے ہیں سارے. ہمارے پارٹی کے پاس تو سارے استعفے آ گئے اور فیصلہ پی ڈی ایم نے کرنا ہے. آج بھی بلاول صاحب نے کہا کہ پی ڈی ایم فیصلہ کرے. اچھا چودھری صاحب, وزیر اطلاعات نے کل یہ بھی کہا کہ اپوزیشن نے فیٹف میں جو شرائط رکھی وہ ذاتی مفاد کے لیے تھی, کرپشن پر نااہلی کی سزا بھی ختم کرانا چاہتی ہے. اس پر آپ کو کامنٹ لینا چاہیں گے؟ دیکھیں, یہ ایک ایسی بات ہے جس کو ایک تماشا بنایا ہوا ہے, اور انہوں نے جان بوجھ کر کہا کہ آپ لے کر آئیں. وہ جو بل پڑا تھا, 2 بل پڑے تھے,
سینٹ کے اندر ایک فاروق ایچ نائک صاحب کا بل پڑا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ ہماری امینڈمنٹس ہیں, انہوں نے امینڈمنٹس موو کی. ایک فرد اللہ بابر صاحب کا بل ہے, اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک ایسا اکراس دا بورڈ لا آنا چاہیے جس میں فوجی جرنیلوں کو, جس میں ججوں کو, جس میں بیوروکریٹس کو, جس میں سیاستدانوں کو, جس میں میڈیا پرسن کو, جس میں سب کے لیے ایکول ایک ایسا قانون آنا چاہیے جو کرپشن کا محاسبہ کرے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ایکچوئل موقف یہ ہے. صاحب حکومت نے موقف دیا ہے کہ اپوزیشن نیب قوانین پہ عمل درآمد کرا کے 1999 کے بعد سے ایک ریلیف چاہتی ہے, یعنی 1999 کے پہلے تک کے جو معاملات ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. تو جو پہلے سے کرپشن ہوگی وہ اس کے اوپر پھر ان کو سو نہیں کیا جا سکے گا. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا واقعی ایسا ہے؟ جو حکومت ہے اس کے اندر کرپشن ہوئی ہے, کیا کوئی پوچھ رہا ہے ان کو؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ دوائیوں کا سکینڈل ہوا, ایک وزیر نکالا, کیا پوچھا؟ آٹے کا سکینڈل ہوا, کیا ہوا؟ چینی کے سکینڈل پہ کیا ہوا؟ پیٹرول کے سکینڈل پہ کیا ہوا؟ دوائیوں پہ کیا ہوا؟ یہ جو ابراج گروپ کا آپ نے ایک اس پہ پاور پہ لے لیا ہے, نمائندہ لے لیا, 80 ارب انہوں نے دینا ہے اور آپ نے اٹھا کر اس کو ادھر رکھ لیا ہے, پاور پہ مشیر رکھ لیا ہے. کے پی کے اندر 20 سے زیادہ کیسز ہے, مالم جبہ ہے, کے پی کے اندر بی آر ٹی ہے, کے پی کے اندر سونامی ٹری ہے, خیبر بینک ہے, فیک سٹوڈنٹس والا ہے, کتنے ہیں؟ کوئی کسی ایک پہ کوئی کسی سے پوچھ رہا ہے؟ تو اس لیے یہ نیب ایک تماشا ہے, یہ کوئی لا نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, کالا قانون ہے جس کو پورے کے پورے کو ختم ہونا چاہیے اور اس کی جگہ پہ ایک نیا ایک ایسا بل آنا چاہیے, یہ ایک ایسا قانون بننا چاہیے جو اکراس دا بورڈ سب کا احتساب کرے. بہت بہت شکریہ جی, چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے.